اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے پروگرام ختم کرتے ہوئے دعا کی تھی کہ آج 19 تاریخ ہے اور 19 اللہ سبحانہ و تعالی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد میں شامل ہے، یعنی 19 کا مطلب ہے 10، 10 کا مطلب ہے ایک، اللہ ایک ہے۔ تو آج اچھا ہی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ کہ ہم کسی بڑے ٹکراؤ اور تصادم سے بچ گئے اور معاملات اب آہستہ آہستہ قانونی گتھیاں ہیں، خود بخود سلجھتی جائیں گی، اور امید یہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہماری دعا بھی یہی ہے، یقیناً آپ سب کی بھی دعا یہی ہے کہ سب معاملات بخوبی طے ہو جائیں اور یہ وطن جو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، جو کہ قربانیوں کے بعد حاصل بھی ہوا ہے اور قربانیوں ہی کے بل پر اس وقت قائم و دائم بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ و مامون رکھے۔ آج کا ہمارا پروگرام بڑا خاص پروگرام ہے ناظرین کرام۔ وہ کیوں خاص ہے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر جو آج اخبار میں پڑھی، چاہتا ہوں کہ خواہش ہے، بلکہ چاہت سے زیادہ خواہش ہے کہ اس خبر کے مندرجات اور جو تصور میرے ذہن میں اسے پڑھ کر آیا اس سے آپ کو آگاہ کروں، اور یقیناً آپ بھی جب یا تو پڑھ چکے ہوں گے یا اگر نہیں پڑھا ہے اور میری زبانی سنیں گے تو ایسے ہی کچھ خیالات آپ کے بھی ہوں گے۔ ہمارے سندھ کی ایک قابل وزیر ہیں، بہت اچھی خاتون ہیں، وزیر اطلاعات ہیں شازیہ مری صاحبہ، بہت اچھی خاتون ہیں، بولنے کا سلیقہ آتا ہے، بات کرنے کا طریقہ آتا ہے اور درد دل بھی رکھتی ہیں۔ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا احترام۔ لیکن آج انہوں نے ایک بات کہی ہے اور یہ یقیناً ظاہر ہے کہ میں بھی شاید اگر تھوڑی بہت باتوں سے آگاہ نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ آگاہی آتی ہے، تو میرے منہ سے بھی یہ جملے نکل سکتے تھے۔ تو یہاں قطعاً ان کو جملوں کو پکڑنا نہیں ہے، نہ اس وقت ان کی گوشمالی مقصود ہے، بلکہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مجھے بھی ضرورت ہے، بلکہ مجھے شاید شازیہ مری صاحبہ سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کراچی میں جو زلزلے کے ہلکے جھٹکے آ رہے ہیں ان سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب یہ بات انہوں نے اصل میں میٹ آفس سے رابطہ کرنے کے بعد اور ہماری جو NED یونیورسٹی ہے اس میں جو کمیٹی ہے یا وہاں پر کچھ لوگ ہیں ماہرین، ان سے انہوں نے رابطہ کیا، اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میری سمجھ میں ایک بات ناظرین کرام یہ نہیں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتی ہیں کہ میری بات ہو گئی ہے میٹ آفس سے اور ماہرین سے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جو زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں۔ بڑی متفقن علیہ روایات ہیں اور کسی ایک روایت کا میں یہاں پہ تذکرہ نہیں کروں گا، بہت ساری روایات ہیں، متعدد ہیں، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی۔ جب کبھی بادل گرجتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جاتے، بادل کے گرجنے میں۔ مفہوم یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا کہ یہ تو عام سے بادل ہیں، بجلی چمکی ہے، آپ کیوں سجدے میں گر گئے؟ مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا خبر عائشہ، ہو سکتا ہے کہ یہ بادل اور یہ بجلی کا کڑکنا عذاب کی نوید ہو سکتا ہے کہ عذاب آ رہا ہو، میں تو اپنے رب کے حضور دعا کے لیے جھک جاتا ہوں۔ تو کیا رسول اللہ کی بات نہیں ہوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ روز ہوتی تھی، ہر وقت ہوتی تھی، ہر لمحہ ہوتی تھی، وہی بات ہی تو ہے، وہی بات ہی تو ہے، اللہ کا کلام بات ہی تو ہے، اللہ اپنے پیارے سے باتیں ہی تو کرتا ہے، روزانہ بات ہوتی تھی۔
ہر وقت بات ہوتی تھی، ہر لمحہ بات ہوتی تھی، لیکن بات ہونے کے باوجود آپ نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سجدے میں گرے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات کہنا بھی غلط ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ معصوم عن الخطا ہے، گناہ ہوتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ لیکن ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ دیکھو میں سجدے میں جا رہا ہوں تو کبھی اگر بادل کڑکے، بجلی چمکے، تو تم میٹ آفس سے پوچھ کے یا این ڈی یونیورسٹی کے ماہرین سے یہ رائے جاننے کے بعد کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس پر اکتفا مت کر لینا، جانا ضرور سجدے میں، استغفار ضرور پڑھنا۔ اچھی بات ہے کہ جدید طریقہ کار آج موجود ہیں، بہت اچھی بات ہے، میٹ آفس سے ہمیں رائے مل جاتی ہے، بڑی احسن بات ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ایک بلیور ہونے کی حیثیت سے استغفار کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ بہت اچھا لگتا اگر اس کے ساتھ یہ جملہ ہوتا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، تو شاید یہ بات مکمل ہو جاتی۔ لیکن اتنی زیادہ بے فکری، اتنی زیادہ بے نیازی اچھی بات نہیں ہے، تھوڑی پریشانی ہونی بھی چاہیے۔ پریشانی ہوگی تو پھر عاقبت سنوارنے کا خیال ہر وقت رہے گا، خدا کا خوف رہے گا، آخرت کا تصور سامنے رہے گا، اور پریشانی نہیں ہوگی تو پھر پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر تو جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ایک دوسرے کو پہنچاتے رہیں، پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں۔ علماء کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، اور جہاں دیدہ افراد جن کو میں صحیح معنوں میں دانشور کہتا ہوں، یہ ایسی تمام قدرتی آفات کو جغرافیائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ قدرت کی وارننگ بھی کہتے ہیں، ایک انتباہ۔ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم نے استغفار کر لیا، کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم سجدے میں گر گئے، بلکہ میں کہتا ہوں یہی سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تو اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر اچھائی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے نسبت دینی چاہیے، اور ہر برائی کو ابلیس کی طرف تعبیر کرنا چاہیے۔ اور ابلیس کسی چھپے ہوئے وجود ہی کا نام نہیں ہے ناظرین کرام۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہمیں کہا گیا ہے کہ اتباع نہ کریں ان راستوں کا جن پر شیطان چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیطان دیکھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، شیطان وہ جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، نہیں۔ ہمارا نفس سب سے بڑا ابلیس ہے، ہماری نفسانی خواہشات سب سے بڑی وہ شیطان ہے کہ جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جو ہمیں نفس لوامہ سے مسلسل لڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو کوئی بھی ایسی بات کہتے ہوئے بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اور میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طرح، بہت اچھی خاتون ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے لیے ہمارے وطن کا سرمایہ ہیں۔ تو یہ سبقت لسانی ہوتی ہے، زبان سے نکل گیا ہے، یہ میں بھی کہہ سکتا تھا۔ تو یہ صرف اور صرف ہم ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری بہن اس کا برا نہیں منائیں گی، وہ جانتی ہے کہ میں ان کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، کتنی عزت کرتا ہوں۔ تو یہ بات ایک آئی تھی سامنے، تو ظاہر ہے لوگ سوچتے ہیں پھر بجائے اس کے کہ اس پر تبصرے شروع ہو جائیں اور اس پر بھی تنقید ہونے لگے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر چیز کو تنقید کے کینوس پہ نہ رکھیں، اسے تنقید کا رنگ نہ بنائیں اسے جہاں ہم اپنی فہم و فراست کی لڑائیاں لڑیں، بلکہ اگر کہیں کوئی کوتاہی ہم مجھ سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں۔ ویسے ناظرین کرام، ایک بات تو ہے کہ یہ جب سے روشن خیالی کی وبا عام ہوئی ہے، اور کیا کہوں کہ ہر کس و ناکس نے دینی معاملات پر رائے زنی کو جب سے شعار بنایا ہے، تب سے بعض ایسی کہاوتیں اور محاورے زبان زد عام ہیں جو کتاب الہی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہی سے مطابقت نہیں رکھتے۔